السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبوخ سید پروگرام متبادل بیانیہ کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ ناظرین، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب عقائد اور اعمال کے ایک مجموعے کا نام ہے، یہ تاثر ہے۔ لیکن یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جمالیات کا مذہب کے ساتھ اور مذہبی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصوری، مجسمہ سازی، فنون لطیفہ، جب اس بارے میں کسی خالص مذہبی آدمی کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے، خالص مراد یہ ہے کہ وہ اپنی پوری خاص تفہیم کے ساتھ بیٹھا ہو، تو وہ بڑی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے چہرے پر اور اس کی پیشانی پر سلوٹیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ خورشید ندیم صاحب سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً یہ بات درست ہے کہ مذہب کا جمالیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو خورشید صاحب بتائیے گا، یہ تو ہم بات کرتے ہیں جب بھی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہ یہ ہمارے مختلف ایکسپریشن ہیں سوسائٹی کے، موسیقی ہے، رقص ہے، مصوری ہے، کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا اپنے خاص مزاج کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہنم میں جاؤ گے، مر جاؤ گے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، موسیقی سے منع کیا ہوا ہے۔ تو بتائیں کہ آپ واقعی مذہب کا جمالیات کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ انسان کا مذہب سے تعلق ثابت کرنے سے پہلے انسان کے وجود کو تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ صحیح، پہلے انسان ہے، پھر اس کے بعد مذہب ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان ہوگا تو مذہب اس سے مخاطب ہوگا۔ آپ کسی چیز پر مذہب کی تعلیمات کو نافذ کریں گے تو صحیح، پہلے اس کے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہے کیا۔ ٹھیک، کیا انسان محض ایک مادی وجود ہے جس کے کچھ بھوک کے مطالبات ہیں، کچھ جنس کے مطالبات ہیں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے اور اس کے لیے تقدو کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انسان میں اور ان جانوروں میں جو جنگل میں پھرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح، اگر انسان اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مطالبات کیا ہیں۔ صحیح، جب جتنے انسان پر جن لوگوں نے کام کیا، آپ کو معلوم ہے کہ پوری علم البشریات پورا ایک علم ہے، اینتھروپولوجی پورا ایک علم ہے جو انسان کے رویے پر گفتگو کرتا ہے، انسان کے رویے کو سمجھتا ہے، انسان کے رویے کی ارتقاء کو سمجھتا ہے، اس کے خارج کے اثرات اس پر جو مرتب ہوتے ہیں اس پہ کام کرتا ہے۔ وہ سب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان اصل میں ایک مادی وجود نہیں ہے، وہ ایک عقلی وجود ہے۔ جب عقلی وجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اخلاقی مطالبات ہیں، صحیح، ساتھ ساتھ اس کے کچھ جمالیاتی مطالبات ہیں۔ تو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے: اس کے اخلاقی وجود، اس کا جمالیاتی وجود اور اس کا مادی وجود۔ یہ انسان کی پوری شخصیت ہے۔ اس کے کچھ اخلاقی مطالبات ہیں، اس کے کچھ جمالیاتی مطالبات ہیں، اس کے کچھ مادی مطالبات ہیں۔ تو اگر اسلام یا دنیا کا کوئی نظریہ انسان سے متعلق ہوتا ہے تو ان تین پہلوؤں کو صحیح، سامنے رکھنا پڑے گا، اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اسلام سب مانتے ہیں کہ اس کے اخلاقی وجود سے متعلق ہوتا ہے، اخلاق کی تطہیر کرتا ہے، اس کو صحیح۔ پاکیزہ بناتا ہے۔ لیکن مادی خورشید وجود سے بھی صاحب، متعلق ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن وہ دیکھیں نا، اہل مذہب تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس میں مادی وجود کے بارے میں بات چیت موجود ہے، اخلاقی وجود کے بارے میں بھی ہے، عقلی وجود کے بارے میں بھی ہے، تو سارا مکمل ساری باتیں بتاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ایک جمالیات بھی ہے۔ صحیح، وہ جمالیات اگر تمہارے پیش نظر ہے تو تم شخصیت پوری تمہاری سامنے ہوگی۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ صحیح، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت کے حق میں جو آسمان سے اترنے والا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ صحیح، آپ قرآن مجید کو پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی معجزے کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کو پیش کیا۔ صحیح۔ قرآن اچھا مجید خورشید کیا صاحب، ہے؟ اچھا یہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کریں کہ آپ کے نزدیک جمالیات کی تعریف کیا ہے؟ میں آتا ہوں اس کی طرف، اگر میری یہ بات پوری ہو صحیح، جائے نا ٹھیک، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی سے پھر آپ کے سوال کا جواب بھی آ ٹھیک، جائے گا۔ صحیح، قرآن مجید زبان و بیان کا معجزہ ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید نے اپنے آپ کو اسی شکل میں پیش کیا نا کہ ٹھیک، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کرے۔ صحیح، کیا چیز ہے اس کے اندر جو انسان کے بس میں نہیں ہے؟ صحیح، اس کا زور بیان، اس کا اسلوب کلام، اس کا جمالیاتی پہلو صحیح، وہ اتنا شاندار ہے کہ اس کے بعد انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز تخلیق کر سکے۔ ٹھیک، صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے انسان کے اندر جس کو وہ آیات مخاطب کرتی ہیں تو اس کا وجود ہل جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ لبید ایک بڑا شاعر عرب کا، صحیح، بالکل، وہ ان کے ملک الشعراء صحیح، کہلاتا ہے، شاعروں کا بھی ایک طرح بادشاہ، سے بادشاہ ملک ہے۔ الشعراء، صحیح، اس کے قصائد جو ہیں وہ بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے اس صحیح، کے فنی عظمت کے اعتراف کے طور پر۔ تو وہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد شعر کہنے چھوڑ دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہا جا سکتا ہے؟
یعنی ایسا کلام جب میں سنتا ہوں تو میرے بس میں نہیں کہ میں ایسا شعر کہہ سکوں۔ لبید کے اندر جمالیاتی پہلو جو تھا اس کو متاثر کیا قرآن مجید نے۔ اب صحیح آپ اس میرے جواب سے آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ صحیح میرے اندر کچھ لطیف جذبات ہیں، میرے اندر اچھی آوازوں کی ایک اپریسیشن ہے، صحیح میرے اندر جذبات ہیں، میرے اندر نغمے کی ایک اپریسیشن ہے، میرے اندر کوئی ترنم سے کوئی چیز، ماں جب لوری سناتی ہے نا تو صحیح ترنم بالکل سے سناتی ہے، وہ ترنم سے اس لیے سناتی ہے کہ میری فطرت کے اندر کوئی مطالبہ ہے جس کو وہ پورا کرتی ہے۔ صحیح میں بالکل لوری سنتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں، ہم، یہ بچہ سو جاتا ہے۔ یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ انسان کے اندر ایک جمالیاتی وجود ہے۔ آپ دیکھیے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے جو آپ کرتے ہیں، صحیح آپ کسی آدمی سے قرآن مجید سن لیں اور آپ قاری عبدالباسط سے قرآن مجید سن لیں، واہ آپ کے اندر اس کے مختلف اثرات مرتب ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کیا فرق ہے جو ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھنے میں اور قاری عبدالباسط کے پڑھنے میں ہے؟ اس کی لے، اس کا ترنم۔ اس صحیح کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کو وہ مخاطب بنا رہا ہے جس کو عام آدمی پڑھنے والا مخاطب نہیں بنا رہا۔ صحیح یہ جو لطیف جذبات ہیں آپ کے اندر، جو موسیقی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو اچھی آواز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو کوئی منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو آپ ایک دم سے اس کی صحیح مسحور ہو جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت تصویر آپ دیکھتے ہیں، میں تصویر کو بھی چھوڑیے، ایک خوبصورت منظر ہے، آپ جاتے صحیح ہیں، ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کے سامنے سرسبز و شاداب اس کا کنارہ ہے، ایک سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اس کے اوپر پھول کھلے ہوئے ہیں، وہ منظر آپ دیکھتے ہیں تو مبہوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا صحیح چیز ہے جو آپ کو مبہوت کر رہی ہے؟ وہ آپ کا یہی جمالیاتی ہمارے وجود اندر ہے۔ کی جو جمالیاتی تو حص ہے وہ ہمیں وہ چیز، اگر آپ نے سوال ہے کہ کیا چیز ہے احساس جمال، خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت، اس کو احساس جمال کہتے ہیں۔ احساس جمال کہتے یہ ہیں خوبصورتی آواز میں بھی ہوتی ہے، یہ شکل و صورت میں بھی ہوتی ہے، یہ منظر میں بھی ہوتی ہے، یہ میری کانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، میری آنکھوں کے لیے بھی ہوتی ہے، میرے دل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ صحیح تو اس کی مشبار شکلیں ہیں۔ خوبصورتی کی اپریسیشن میرے اندر ہے، یہ میرے احساس جمال کی وجہ سے۔ صحیح اچھا لیکن خورشید صاحب اہل مذہب جب کیونکہ مجھے پتا ہے سارے لوگ تو اس پہ تنقید نہیں کرتے، آپ جیسے حضرات جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے ایکسپریشنز ہیں سوسائٹی کے اور یہ سوسائٹی میں ہونے چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے 18ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ تحقیق وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور وہ لغو سب سے چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ پرہیز آپ کرتے کہتے ہیں لغو کے اندر یہ موسیقی، یہ مجسمہ سازی، یہ مصوری، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ایک مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر عمل میں خوف خدا ہیں۔ یا روز حشر وہ اس کے پیش نظر سارے کام کرتا ہے، اور یہ جو کام ہے ان میں نہ خوف خدا ہے نہ روز حشر کا کوئی جذبہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں لغو میں شمار ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان علماء کی یہ جو تفہیم ہے کہ اس کو لغو قرار دینے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ صحیح میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گفتگو ہے، کیا اس میں بھی لغو ہوتا ہے؟ گفتگو میں لغو باتیں ہوتی ہیں نا؟ بے شک تو گفتگو میں لغو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ گفتگو ممنوع ہو جائے گی؟ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ٹھیک کرنا چاہیے۔ صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فی نفسے ہی لغو نہیں ہوتی، یہ اس کا استعمال ہے جو اس کو لغو صحیح بنا دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے گفتگو کرنے کی صلاحیت بخشی ہے، میں اگر اس کا سوء استعمال کروں گا، میں اس کو گالی گلوچ کے لیے استعمال کروں گا تو یہ لغو ہو جائے گی۔ جب میں سوء استعمال کروں گا تو یہ ممنوع ہو جائے گی۔ پھر صحیح بالکل بالکل ایسے ہی یہ میرے اندر اللہ نے جسمانی قوت رکھی ہے، ٹھیک میں جب قوت کا غلط استعمال کروں گا تو یہ ممنوع ہو جائے گی، لیکن قوت فی نفسے ہی تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ صحیح تو کہنا یہ ہے کہ لغو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا استعمال مجھے میری شخصیت سے دور کر دے، میرے صحیح اخلاقی وجود میں فساد پیدا کر دے۔ وہ صحیح گفتگو ہے تو بھی ممنوع ہوگی، وہ گانا ہے تو بھی ممنوع ہوگا، وہ تصویر ہے تو بھی ممنوع ہوگی۔ یعنی ہر وہ چیز جو میرے اخلاقی وجود میں فساد پیدا کرے وہ ممنوع ہو جائے گی۔ صحیح موسیقی اگر میرے اخلاقی وجود میں فساد پیدا کرتی ہے تو ممنوع ہو جائے گی۔ اگر میں مجسمے بنا کے ان کی پرستش کرتا ہوں صحیح تو وہ میرے مذہبی وجود میں انتشار، شرک کی طرف مجھے لے جاتی ہے تو ممنوع ہو جائے گی۔ لیکن کوئی چیز فی نفس ہی ممنوع نہیں ہوتی۔ اس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت موسیقی کے صحیح کانٹیکس میں بڑے اچھی طرح سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیقی جو ہے اس کا تعلق باب قضاء سے ہے، باب تشریع سے نہیں ہے۔ صحیح یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے، ٹھیک یہ قاضی قضاء فیصلے کا موضوع ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو آپ اس پر پابندی لگا دیں گے، اس کو روک دیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ لغو کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوگا جس کا استعمال آپ کے اخلاقی وجود میں فتنہ پیدا کرے، فساد پیدا کرے،
اور آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے. صحیح. لیکن اگر اس کا سوء استعمال نہیں ہے تو کس اصول پر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید سے اس کی مراد یہ ہے؟ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز فی نفسے ہی غلط ہے تو قرآن مجید کی آیت اس کی تائید نہیں کرے. اچھا خورشید صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتون سنگر ہے، ہم، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، شخصیت اس کی بڑی جاذب نظر ہے، تو انسان کے ذہن کے اندر اسے دیکھنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ مطالبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو، مطلب ٹھیک ہے اس کا کلام بھی بہت اچھا ہے، پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، ساری چیزیں قبول ہیں، لیکن انسانی ذہن کے اندر اس کی وجہ سے کچھ اور مطالبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک غلط چیز کا دروازہ کھلتا ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں، قرآن صحیح. مجید نے دیا ہے. اچھا. آپ بتائیے کہ کیا یہ ساری چیزیں، یہ ساری خصوصیات مرد کے اندر نہیں پائی جاتی؟ پائی جاتی پائی جاتی ہیں نا. صحیح. کیا مرد کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جب، تو کیا یہ عورت کے اندر وہی فتنہ نہیں پیدا کرتی جو خاتون کی آواز پیدا کرتی ہے؟ بالکل سورہ یوسف قرآن مجید نے بتایا نا بالکل. ہاں کہ صحیح. کیسے حضرت یوسف علیہ کے السلام. حسن نے مسحور کر دیا خواتین کو. صحیح. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہننا اپنے وقلنا ہاتھ، حاشا للہ. ہاں اپنے جی. ہاتھ کاٹ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا اللہ بشر، بشرا یہ ان انسان تو ہو ہی ھذا نہیں الا سکتا. ملک ہاں کریم. یہ تو یہ تو فرشتہ انسان ہو ہی ہے. نہیں ہاں سکتا، یہ تو کوئی صحیح فرشتہ ہے. مسحور کر دیا حضرت یوسف کے حسن نے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیات تو مردانہ حسن میں بھی ہیں. تو صحیح. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ گفتگو نہ کریں؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے نا، کہ مطلب ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہیں نہ نہیں، ہو. وہ ایک دوسرا موضوع ہے. صحیح آپ نے تو کہا نا کہ اختلاط، میں کہتا ہوں کہ صحیح عورتوں اگر گا رہی ہیں ٹیلی ویژن سکرین پہ صحیح گا رہی ہیں تو کوئی اختلاط میرا نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، صحیح. مردوں کا نہیں ہو رہا. تو فی نفسے یہ جو چیز ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اطلاق آپ عورتوں پہ کیوں کرتے اچھا ہیں، خورشید مردوں پہ کیوں صاحب، نہیں ہاں کرتے؟ لیکن یہ نہیں ہو گیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بحثیں تھیں یہ تقریباً آج سے بہت عرصہ ہاں پہلے کی پہلے سے تھیں، ہو کہ چکی جب یہ ہیں. سارے موضوعات اس طرح نہیں ہوتے تھے تو لوگ پابندیاں بھی لگا لیتے تھے، کہیں تطبیق بھی کر لیا کرتے تھے. لیکن اب ٹیکنالوجی نے بہت سی چیزوں کو بالکل یہ برج ممکن سارے نہیں ختم رہا. کر دی. ایگزیکٹلی، اب وہ نہیں رہا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ نئی تعبیر. کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہاں جی. نئی تعبیر سے کبھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نیا دین ایجاد کریں. صحیح. اللہ تعالیٰ اس کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ آپ کوئی نیا دین ایجاد کریں. ٹھیک. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں. کوئی آدمی اس میں ایک شوشہ نہ زیادہ کر سکتا نہ کم کر سکتا ہے. صحیح دین وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے. تو صحیح. میں اور آپ نیا دین ایجاد نہیں کر سکتے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں سمجھی گئیں ان کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا گیا. ٹھیک. ہم جس نظر ثانی کی بات کرتے ہیں اس تفہیم کی روایت کی نظر ثانی کی بات کرتے ہیں. صحیح. دیکھیے پرابلم کیا ہو گیا، جب میرے، جیسے میں نے آپ سے کیا نا کہ جس طرح میرے مادے وجود کی زندگی کے لیے، نشو و نما کے لیے کچھ مطالبات ہیں، صحیح. اسی طرح سے میرے اندر جو جمالیاتی ذوق ہے، میرا جو جمالیاتی وجود ہے، اس کی نشو و نما بھی چاہیے. ٹھیک. اس ذوق کے اندر بھی ایک پاکیزگی پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی ایک طہارت پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی ایک خوش ذوقی پیدا ہونی چاہیے. صحیح. یہ خوش ذوقی اسی وقت پیدا ہوگی جب میں اپنے اس جمالیاتی وجود کی صحت کا کام کروں گا. صحیح. جیسے اچھا کھانا ایک میری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، ٹھیک. بالکل اسی طرح سے اچھی موسیقی میری لطیف جذبات کی تفہیم کے لیے اور اس کی بناوٹ کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، ٹھیک. میرے جمالیاتی وجود کے لیے ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرا جب جمالیاتی وجود مر جاتا ہے یا اس کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو میرے اندر لطیف چیزوں کی اپریسیشن ختم ہو جاتی ہے. صحیح. سوسائٹی کے اندر محبت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ میرے لطیف جذبات مر گئے. صحیح. میں کسی کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا، میں صحیح. کسی خوبصورتی کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک. مثلاً میں ایک مرد ہوں، ایک عورت مجھے اچھی لگتی ہے، صحیح. تو میرا اگر جمالیاتی وجود مر گیا تو میرے لیے وہ ایک جنس کے علامت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مطالبات مادی تو باقی ہیں، میرے لطیف جذبات مر گئے. ختم ہو گیا. بالکل. میرے لیے موسیقی جو ہے وہ ایک ہیجان پیدا کرنے کی چیز ہے، میرے اندر جو ایک لطیف جذبات ہیں اس کو پیدا کرنے کی چیز نہیں ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کی اپریسیشن میرے اندر تب پیدا ہوگی جب میرے جمالیاتی وجود کی اس طرح سے نشو و نما، اس کی تربیت ہوگی. صحیح. وہ اسی وقت ہوگی جب اچھی موسیقی سننے کی عادت ہوگی، جب مجھے اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کی میرے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج سوسائٹی سے اگر رحم رخصت ہو گیا، صحیح. سوسائٹی سے ہمدردی رخصت ہو گئی، سوسائٹی انسانی جان لینے کے در پہ ہو جاتی ہے، انسانی جان کی عظمت اور اس کی حرمت ختم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر لطیف جذبات مر گئے. ختم ہو گئے. بالکل صحیح. اور لطیف جذبات کیوں مر گئے؟ میں نے کہہ دیا کہ میرا جمالیاتی وجود ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہے، اور میں نے اس کی نفی کر دی. جب نفی کر دی تو میں نے اس کی تربیت کا سامان نہیں کیا. صحیح. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں
سما کی پوری روایت ہے. صحیح. اور ہم سب مانتے ہیں, ہمیں تصوف سے اختلاف علمی سطح پہ ہو سکتا ہے, لیکن سب سے اچھی لطیف شخصیت صوفی کی ہوتی ہے. یعنی ایک عالم, فقی, بلکہ اسے تو ماہر نفسیات ہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ہے کوئی کہ وہ انسانی سوسائٹی نفسیات کے کا سب سے رجحانات اچھا کو سمجھتا ہے. بالکل. سب سے انسانوں کے قریب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے لطیف وجود کی تربیت کا سامان ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو سما کی پوری روایت ہے وہ اسی لیے ہے کہ میرے اندر لطیف جذبات مرنے نہ پائیں. تو صحیح. کہنا یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقات اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر تو کوئی چیز صراحتاً قرآن مجید میں آئی ہے, صحیح. قرآن مجید نے لاہو الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے, صحیح. اور میں نے اس کی تفہیم کر کے آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ چیز لاہو ہے جس کے نتیجے میں میرے اندر اخلاقی انتشار پیدا ہوتا ہے. وہ گفتگو بھی لاہو ہے, جو گالم گلوچ کی اور بد اخلاقی پر مبنی گفتگو ہے وہ بھی لاہو ہے. صحیح. تو لاہو الحدیث کا ایک دائرہ پھیلا ہوا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اصل میں انسان کا جمالیاتی وجود بھی زندہ رہنا چاہیے. وہ زندہ رہے گا تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر لطیف جذبات پیدا ہوتے رہیں گے. صحیح. یہ موسیقی سے زندہ رہے گا, یہ اس کے جو فنون لطیفہ ہیں جتنے ان سے زندہ رہے گا. صحیح. یہ خطاطی بھی فنون لطیفہ میں بالکل سے اس میں ہے. شمار ہوتی قرات آپ کو پتہ ہے یہ پورا ایک فن ہے. یعنی بالکل یہ صحیح. محض قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا جیسے ہے. دیگر بالکل علوم آپ سیکھتے ہیں. ایسے. اگر آپ موسیقی کی بنیادی چیزیں نہیں جانتے, لے کی چیزیں نہیں جانتے, تو آپ اچھے قاری کبھی نہیں بن اچھے سکتے. قاری نہیں بن سکتے. بالکل. تو آپ ام کلثوم, آپ کو پتہ ہے مصر بڑی کی ایک مشہور بہت مشہور قاریہ تھی. بالکل. گائکہ تھی. گائیکا بھی اور قاریہ بھی تھی. جی بالکل. بالکل. ان سے کسی نے پوچھا کہ موسیقی کیا ہے, اس کے مجھے بتائیں کہ لے کتنی قسم کی ہوتی ہے. ہاں. اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, قاری قاری عبدالباسط سے پوچھو عبدالباسط جا, سے جا کے وہ پوچھو, بتائے گا. وہ آپ کو بتائے گا. بلکہ ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کو مصر سے ایک قاری کا وہ ملا, ای میل آئی, اس میں نیچے لکھا ہوا تھا سنگر آف قرآن. اس اپنے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن کو اس طرح وہ ہاں پڑھ آپ رہا. اس کو فن کے مطابق, موسیقی کے فنون کو آپ نہیں جانتے اگر, صحیح. تو آپ اچھے قاری نہیں بن آپ کو اس سکتے. کو اوزان کا نہیں پتہ چلے گا ہاں کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ کس وزن کے تحت ہے. کیونکہ جب اس کو سکھائیں گے تو آپ کو وزن پہلے سکھانا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی. یہاں پر وزن ہے, تو اس کے مطابق ہم نے اس کو لے آپ کے اچھے چلنا. شاعر نہیں بن سکتے, صحیح. آپ بالکل. اقبال نہیں بن سکتے اگر آپ موسیقی کے رموز سے واقف نہیں ہیں. صحیح. آپ بالکل. امیر ہاں. خسرو نہیں بن سکتے اگر آپ موسیقی میں نہیں شاعر جانتے. اگر اس میں اگر اس بندش کا احساس ہی نہیں رکھے گا کہ تو پڑھنے والا کیسے اس کو پڑھے گا, غزل کو کیسے پڑھے گا. تو یہ بڑا خورشید صاحب بڑی اہم بات ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے یہ سارے ایکسپریشنز جان بوجھ کے ختم کیے جا رہے ہیں یا خاص مقاصد کی تکمیل کے لیے ختم کیے جا رہے ہیں, اور پوری سوسائٹی کو شاہ دولے کے چوہے بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے. کوئی اچھی شاعری اگر کوئی کرتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں پیدا کر دیتا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کی شاعری کے الفاظ پر اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا. یہ خلاف قرآن ہے, یہ خلاف سنت ہے, یہ خلاف شریعت ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مذہبی طبقات کو اس پہ غور کرنا چاہیے. بڑی میرا ان سے ہمدردی ہے اور ان کے ساتھ میرا ایک تعلق خاطر ہے کہ سوسائٹی سے وہ کٹتے کیوں جا رہے ہیں, صحیح. لوگ ان سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں, ہمارے دینی تعلیم کے نظام میں وہ جو لطیف جذبات ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. نہیں, مدرسے کا جب آئیڈیا ذہن میں آتا ہے, خیال آتا ہے, تو ایک جبر کا احساس پیدا ہوتا ہے. صحیح. آپ کے ذہن میں کوئی اور مذہبی تعلیم کا خیال ہوتا ہے کہ جبر کا احساس پیدا ہوتا ہے, لطافت کا احساس پیدا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دینی تعلیم کے اداروں میں, اپنے مذہبی شخصیات میں وہ لطافت ختم کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے قدیم علماء جو تھے ان کے ہاں کتنی زیادہ لطافت ہوتی تھی. آپ ان کے لطائف سنیے کبھی. بالکل. ہاں, لطائف علمیہ پوری ایک کتاب انہوں نے لکھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے لطیف شخصیت. صحیح. بالکل. آپ تصور کر سکتے ہیں, یعنی ان کے اپنے لباس کے انتخاب میں, اپنے نشست و برخاست میں, اپنی صفائی میں, اپنے بالوں کی سجاوٹ میں, صحیح. آپ دیکھیے کہ جمالیات کا ایک نمونہ باقاعدہ ہے. سرما کو رات کو بھی کنگھی کرتے تھے. سرما آپ کے علم میں ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کے بال, داڑھی بکھری ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا یہ تم نے کیا اولیاء بنا رکھا ہے, اس کی داڑھی ٹھیک کرو, اپنی بال ٹھیک کرو. تو جب اس نے ٹھیک کر لیے تو آپ نے کہا بتاؤ وہ پہلی والی بہتر صورت تھی یا یہ والی صورت تمہاری بہتر ہے. لیکن خورشید صاحب یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ یہاں پر کوئی داڑھی ٹھیک کر لے, بال ٹھیک کر لے, تھوڑی اپنی سیٹنگ کر لے, تو پھر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وضع میں تم نصارہ ہو, تمدن میں تم ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی. لیکن یہ میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح. کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو سنوار کے رکھا ہے, سر کے بالوں کو رکھا ہے تو سنوار کے رکھا ہے, لباس پہنا ہے تو اس کو صاف رکھا ہے, خوبصورتی کے ساتھ رکھا ہے. ایک جمالیاتی ذوق, شخصیت پوری ایک چھلک رہی ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی سیرت پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی شمائل باقاعدہ لطائف کے ساتھ یعنی یعنی جس قدر لطیف شخصیت سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی,
بہت کم بلکہ لوگ ان کی اس معیار پوری پر پوری ہاں اتر میں کہہ رہا ہوں ان سکتے کی ہیں. وضاقتہ پر، ان کی اس پوری بناوٹ کے اوپر تو کتابیں چھپیں، لکھی گئیں شمالیت رمزی جمالیات، جو تھی بالکل پوری، ہاں پوری اس پہ ان کی کتابیں ہیں، شخصیت کے بارے سیرت کا میں ایک تھیں. پہلو ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اس کو مذہب کے دائرے سے نکالیے نہیں. صحیح لطافت مذہب کا حصہ ہے. جیسے میں نے صحیح قرآن مجید کے بارے میں شروع میں آپ کو بتایا، اگر آپ اچھی شاعری، اچھی نثر، صحیح اچھے ادب کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ قرآن مجید کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. صحیح صحیح بات ہے. آپ کے اندر اگر اچھا ذوق نہیں ہے بات کو سمجھنے کا. مولانا حمید الدین فرائی نے ایک کتاب لکھی اسالیب القرآن، صحیح کہ قرآن کس اسلوب میں گفتگو کرتا ہے. ٹھیک آپ نے اگر یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ قرآن نے اس وقت کی جو بلاغت تھی، جتنی اس وقت کا ادب تھا، اس کو ایک طرح سے مسخر کر دیا تھا. صحیح وہ ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس کو. کیونکہ اپریشیٹ کیا تھا، ان کے اندر ایک شاعری کا ایک ذوق موجود تھا، ٹھیک ادب کو اپریشیٹ کرنے کا ایک ذوق موجود ہے. اور آپ کے علم ہے کہ آج بھی ہمارے علماء سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے جاہلی ادب آنا ضروری ہے. صحیح سبع معلقات آپ کے دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. سبع بالکل معلقات کیا ہیں؟ وہ شاعری ہے جو مختلف قبل از اسلام کے عہد بالکل کی ہاں ہے. تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ شاعری پڑھاتے ہیں. اس صحیح لیے کہ وہ شاعری اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسالیب کلام کیا ہیں، صحیح قرآن بالکل مجید کس اسلوب میں گفتگو کر رہا ہے، اور اس کی اپریسیشن آپ کے اندر نہیں آئے گی. صحیح تو میری درخواست ہمارے مذہبی لوگوں سے بھی یہ ہے کہ لوگوں کے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہونے دیں، صحیح. ان کو فنون اچھا لطیفہ کی خورشید صاحب، طرف یہ لائیں. صرف مذہبی لوگوں کا ایشو نہیں ہے، ہماری کالجز یونیورسٹیز میں بھی یہ Exactly. چیزیں وہ مذہب کا بہت عمومی کم ہیں، تصور ایسے ہی وہاں ہے. پر بھی ہے. اس میں بھی یہی ہے. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، خلا واقع ہو جاتا ہے. صحیح مثلا آپ اچھی لوگوں کے اندر نثر کی ان کے اندر جب تربیت نہیں ہوگی تو وہ فضول گلی بازار کی زبان بولیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی. صحیح اچھی شاعری کی اپریسیشن نہیں ہوگی تو کم درجے کی چیزیں اپریشیٹ کریں گے. صحیح اچھی موسیقی کی اپریشیشن نہیں ہوگی تو وہ پھر اس طرح کی فضول لغویات، یعنی آج کل جو موسیقی کے نام پر ہو رہا ہے اس کو موسیقی کون کہہ سکتا ہے؟ صحیح یعنی بات جو ہے. بالکل جسمانی اچھل کود ہے اس کا موسیقی سے کیا تعلق؟ صحیح موسیقی تو اچھی آواز، ادائیگی اور کچھ فنون کے تحت بات کہنے کا نام ہے. یہی صحیح ہے نا. بالکل یہ جو بالکل. آج کل آپ اچھل کود دیکھ رہے ہیں اس کا موسیقی سے کوئی تعلق بنتا ہے دور دور تک؟ ہاں مطلب انہوں نے اس کو تو نہیں دیکھا نہیں تو پھر دیکھا. تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے لطیف جذبات کی تسکین کا سامان نہیں کرتے، ان کے صحیح جمالیاتی ذوق کی تربیت نہیں کرتے، جس کی طرف میں نے پہلے صحیح اشارہ کیا ہے، تو پھر لوگ کم درجے کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ ان کے جمالیاتی وجود کو بھی برباد کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بھی برباد کرتے ہیں. صحیح تو بجائے اس باب کو بند کر دینے کے، اس میں اصلاح کر کے لائیں. جیسے مولانا آزاد نے لکھا نا اپنے بارے میں کہ میں کئی دفعہ تاج محل کی چھت پہ ستار لے کے بیٹھ جاتا تھا. بالکل تو ابو الکلام کون تھے؟ امام الہند تھے. بالکل. ابو الکلام. ہاں. واہ، تو بالکل ان کو علماء نے ایک طرح سے امام الہند مان لیا تھا. صحیح وہ آدمی، اس کے جمالیاتی ذوق کا یہ عالم تھا کہ ستار لے کے تاج محل کے چھت پہ بیٹھ جاتا صحیح تھا. بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے یا دین ہے وہ آپ کی جمالیاتی ذوق کو دور نہیں رکھتا، اس کی تربیت کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک آپ اس ذوق کے بغیر چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ ان چیزوں کے اندر بھی خشکی تو لے کر آ سکتے ایگزیکٹلی ہیں، ہاں. کوئی خوبصورتی لے کر نہیں نہیں آ آتا ہے. سکتے. یعنی اس میں آپ خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں گے، وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. صحیح دیکھیں مثلا لتا منگیشکر کو بہت خوبصورت صحیح شکل تو نہیں ہے، صحیح لیکن وہ آواز کا جادو جو ہے وہ آپ کو شکل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا. صحیح اگر بالکل آپ کے اندر آواز کی اور موسیقی کی کچھ سمجھ ہے تو وہ صحیح. پیچھے رہ جاتا ہے، شکل و صورت، آواز باقی رہ جاتی ہے. اسی طرح مجسمہ آپ دیکھتے ہیں تو باقی چیزیں اور پیچھے رہ بندہ جاتی دنیا ہیں، سے چلا جاتا ہے، آوازیں پھر بھی پیچھے رہ جگجیت سنگھ کو جاتی ہیں، دیکھ لیں پیچھے رہ جاتی کہ ہیں. وہ لیکن تو آواز ان کی ہمارا جو باقی. متبادل بیانیہ ہے وہ صحیح اصل میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ جمالیات بھی انسانی وجود کا شخصیت کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی صحیح جیسے اس کا مادی وجود ہے، اس کا اخلاقی وجود ہے، اسی طرح اس کا جمالیاتی وجود بھی ہے. صحیح اس کی تربیت کریں، اس کو مرنے نہ دیں. مرنے دیں گے تو سوسائٹی کے اندر سے لطیف جذبات ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ خورشید صاحب، یہ بڑا اہم موضوع تھا اور ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ کنفین ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اچھی موسیقی سنیں، وہ چاہتے ہیں کہ رقص میں حصہ لیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اس خطے کی تو روایت رہی، جیسے آپ نے محفل سماع کے بارے میں کہا، خیبر پختونخوا میں تو یہ روایت رہی کہ حجروں میں آپ کو پتہ ہے رباب بجایا جاتا ہے، اور حجرے کے اندر جو مسجد کا امام تھا وہ بھی باقاعدہ اس نشست میں بیٹھا کرتے تھے. اور یہ ابھی تک یہ روایت رہی ہے کہ اچھا رباب، اچھی دھنیں، اچھی موسیقی جب حجرے میں بجائی جاتی تھی تو کمیونٹی کے تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا تھا کہ سوسائٹی کے اندر جب تمام ایکسپریشن سامنے آ جاتے تھے تو وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. جب آپ نے ان ایکسپریشنز کو ختم وہاں سے کرنا شروع کیا تو پھر تشدد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہی دہشت گردی اور تشدد اور تشدد وغیرہ سارا وہاں پر آیا. تو ناظرین، یہ بڑا اچھا موضوع تھا آج کا، ہم اس پر آج گفتگو کی. آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی ہم دیں گے، لیکن اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.